كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلوا عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے اور اہل بیت سے بغض دلوں سے ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے. اسی وجہ سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، نئی نسلوں کو 3 صفات اور 3 عادتوں کا خوگر ان کو بنانا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عادی بناؤ. دوسری چیز، نبی علیہ السلام کے گھرانے کے محبت کا خوگر ان کو بنانا چاہیے. تیسرے، تلاوت قرآن کا خوگر اور عادی اپنے نسلوں کو بنانا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصی امتیاز اور شان یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرتے تھے، خواہ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. کل شیء بعدک جلل یا رسول اللہ. آپ مل جائیں، آپ کی حیات طیبہ کے فیوز مل جائیں، یہ ہر مصیبت کے مقابلے میں ہمارے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے یہ 3 چیزوں پر صحابہ کی مشق کرائی تھی، ان کو عادی بنایا تھا. اپنی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن شریف کی تلاوت. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنازے میں شریک تھے اور قبرستان میں اس وقت میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. جنازے کی مشغولیت کی وجہ سے اور دفنانے کی کام کاج کی وجہ سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر مٹی لگ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ تھی اور ان کے دلوں میں اہل بیت کا ادب احترام یہ تھا کہ فوراً اپنے کرتے سے اور اپنے کپڑوں سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو صاف کر رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور ان کا یہ طرز عمل ہے اہل بیت سے متعلق. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دنوں کے بعد مدینے تشریف لائے اور سارے مدینے کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ حضور علیہ السلام کے زمانے والی وہ اذان پھر سے مسجد نبوی میں دیں، تو وہ منع کرتے رہے. تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوانی ہے تو حضرت حسنین کریمین میں سے کوئی اگر گزارش کریں گے تو حضرت سیدنا بلال یہ رد نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت حسنین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو اذان دیا کرتے تھے وہ اذان دیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نواسوں کی اور لاڈلوں کی اور اہل بیت کی نسبت رکھنے والوں کی خواہشیں اور ان کی گزارشیں ایسی ہیں کہ رد نہیں کی جا سکتی. چنانچہ اذان دی انہوں نے. تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا اہل بیت سے تعلق. ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام سے بھی محبت، حضور علیہ السلام کے سارے گھرانے سے محبت. اہل سنت والجماعت کے یہاں اہل بیت کی تعداد الگ ہے
شیعہ حضرات اہل بیت کسی اور کو سمجھتے ہیں، چند لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں اہل بیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، تمام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے اہل بیت میں داخل ہیں، تمام آپ کی بیٹیاں اہل بیت میں داخل ہیں، تمام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد اہل بیت میں ہیں، تمام آپ کے سسرے اہل بیت میں ہیں، تمام نواسے نواسیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت میں داخل ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان اہل بیت میں بھی فضیلتیں الگ الگ ہیں، جیسے رسولوں کی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعضوں پر فضیلت ہوتی ہے، ایسے ہی اہل بیت میں کسی کو کسی پر خاص فضیلتیں حاصل ہیں۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مقام کے لیے فرمایا الا ترضى ان تكون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ تم تو میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خصوصی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو لخت جگر ہے، نور نظر ہے، یہ جنت کی خواتین کی سردارن ہے یہ بیٹی میری فاطمہ۔ حضرات حسنین کریمین کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سارے نواسے اہل بیت میں ہیں، لیکن حسنین کریمین سے حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی محبت اور تعلق اور لگاؤ ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ لگاؤ یہاں بھی صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت میں بھی اللہ نے ان بچوں کا مقام یہ عطا فرمایا ہے کہ سارے جتنے جنت کے نوجوان ہیں ان کے سردار میرے یہ بچے ہوں گے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی، سیدنا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو حضرت حسین کو سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ خصوصی تعلق ان خاص احباب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رہا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت اس آیت کریمہ سے متعلق جو میں نے خطبے میں پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، جو قرآن شریف کہہ رہے ہیں اس محبت کا وجوب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت میں فرمایا کہ حضرت علی فاطمہ اور ان کے بچے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ خصوصی شان ان لوگوں کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے محرم الحرام میں جہاں بہت ساری چیزوں کے مذاکرے ہونا چاہیے، وہاں ایک اہم مذاکرہ تمام امت مسلمہ سے جو قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق ہے، ان کے سامنے اس بات کا مذاکرہ بھی ضروری ہے کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق اور ان سے ادب اور احترام اور محبت کا لگاؤ ہے، ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، دلوں سے اگر اہل بیت کی محبت نکل جائے یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نواسے اور نواسوں میں خاص حضرت سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لگاؤ، اس وجہ سے ان لوگوں سے تو اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو اس محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آئی ہے، وہ تکوین نظام
نظام تکوینی کا ایک گویا کہ ایک حصہ تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات تھے، اسی وقت میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کے لخت جگر اور یہ آپ کے بچے حضرت حسین ہیں، یہ ایک دن کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتی ہیں اور تفصیل سے بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور ایک مٹی لا کر میرے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ ام سلمہ یہ رکھنا اپنے پاس، اور جس دن یہ سرخ ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، تو سمجھنا میرا نواسا حضرت حسین شہید ہو گئے۔ ان کی بیٹی روایت نقل کرتی ہیں تفصیلی کہ ایک مرتبہ میں اپنی امی جان ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بیٹھے ہوئے رو رہی ہیں۔ میں نے کہا امی جان کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام ابھی خواب میں میرے نظر آئے، اور آپ علیہ السلام کو خواب میں نے دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں اور آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، آپ کی حالت ایسے کیوں ہیں اور آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے حسین کی شہادت ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے میں غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نیند سے جاگی اور جاگ کر وہ ڈبیا جس کے اندر میں نے وہ مٹی رکھی تھی جا کر دیکھا تو وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ پہلے سے تکوینی نظام کے تحت طے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس محرم کے مہینے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو دوسرا اس وقت میں جو پیغام ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہے، انتہائی صفاکی کے ساتھ، انتہائی بے دردی کے ساتھ، تاریخ انسانیت کی سب سے بڑا ظلم گویا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ پورا ایک خاندان اجاڑ دیا گیا، پورا ایک خاندان شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ صرف اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ کوئی ظالم شخص، کوئی نافرمان گناہگار جس کے عقیدے میں کمزوری، عمل میں کمزوری ہو، ایسا شخص امیر المومنین بن جائے، مسلمانوں کا ذمہ دار بن جائے اور انصاف کی جگہ، عدل کی جگہ، حق کی جگہ، سچائی کی جگہ، فرما برداری کی جگہ ناانصافی، ظلم اور اللہ رسول کے حکموں کو توڑا جانا یہ زمین پر نافذ نہ ہو، اس کے خلاف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی جان دے دینے کو گویا کہ گوارا کیا۔ یہ محرم الحرام کا دوسرا درس ہے کہ جیسے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ذبح کروا دیا، شہید کروا دیا، گھر لٹا دیے، اگر ضرورت پڑے گی دین کی حفاظت کی، ضرورت پڑے گی شریعت کی حفاظت کی، قرآن اور حدیث کی حفاظت کی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، تو یہ محرم کا مہینہ یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نسلوں کو دین کی حفاظت کے لیے لٹا دیں گے۔ سن 61 ہجری ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ 7 محرم کو ایک مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے۔ ابن زیاد اور اس کے ساتھ کے ملعونوں نے خاندان رسالت اور قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی پابندی لگا دی۔ فرات پر اپنے دشمنوں کو، فوجیوں کو ٹھہرا دیا
اور حکم دیا کہ حضرت حسین اور ان کے قافلے والوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، باہر نکلے اپنے خیمے سے اور لوگوں کو جمع کیا، نماز ادا فرمائی اور جمع کر کے کہا کہ لوگوں، یہ کس کے مقابلے کے لیے آئے ہو؟ کس کی جان لینا چاہتے ہو؟ کس کی شہادت کے خواہش مند ہو؟ تم نہیں جانتے کہ میرا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، میری نسبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے کیا ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم ہے؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا، فاتح خیبر کا لڑکا حضرت حسین ہوں؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ میں حضرت سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ میرے چچا حضرت جعفر طیار ہیں؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ میرے ابا کے چچا حضرت حمزہ ہیں، جن کی اسلام کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے جن کی قربانیاں تاریخ میں بھلائے جانے کے قابل نہیں ہیں، ایسے کے مقابلے میں تم آئے ہو؟ چنانچہ بہت سے لوگوں کو احساس ہوا، بہت بڑی تعداد لڑنے سے پیچھے ہٹ گئی، حتیٰ کہ جو بدبخت ملعون باغی قسم کے، جن پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، جن پر فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، ایسے بدبختوں نے پلان کیا کہ اگر ایسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو پھر آپ کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے شرارت کی اور 10 محرم کی صبح کو جنگ کا اعلان کر دیا اور حملہ شروع کر دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، آپ کا گھرانہ ہے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے، حضرت حسن کے 3 بیٹے، حضرت جعفر کے 2 بیٹے، حضرت عقیل کے 4 بیٹے، پورا خاندان گویا کہ اپنے بچے، اپنے بھائی کے بچے، اپنے چچیرے بھائی کے بچے، 22 لوگ خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ جیسے بھولی بھالی بکریوں کے، اکیلی بھولی بھالی بکریوں کے اوپر بھیڑیوں کا حملہ ہوتا ہے، ایسے ایک ایک کر کے خاندان رسالت کے چراغوں کو بجھاتے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم بن حسن کا جنازہ اٹھایا، جن کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، اور فرمایا کہ بیٹا صبر کر لینا، انشاءاللہ قیامت آئے گی، قیامت میں عدالت ہمارے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور ان مجرموں کے گریبان اس وقت میں پکڑے جائیں گے اور ایک ایک کا حساب پوری طرح سے چکایا جائے گا۔ سب سے آخر میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن حضرت زینب سے کہا کہ بہن، وہ تلوار لاؤ جس تلوار کو میرے ابا جان حضرت علی مرتضیٰ دشمنوں کے مقابلے میں لے کر نکلا کرتے تھے۔ تلوار ذوالفقار لائی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جو چادر بوندی تھی، فرمایا حضرت زینب اپنی بہن سے کہ میری بہن زینب وہ چادر لاؤ جو امی جان حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا، اور پھر وہ گھوڑا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس گھوڑے پر سوار ہو کر ذوالفقار تلوار لے کر حضرت فاطمہ کی چادر اوڑھ کر حضرت حسین نکل رہے ہیں۔ حضرت سکینہ آپ کی بیٹی ہیں، اور وہ جاتے ہوئے اپنے ابو سے کہہ رہی کہ ابا جان آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ آپ کی واپسی کیسی ہوگی، آخری مرتبہ میرے سر پر ایسا ہاتھ رکھ دینا جیسے کسی یتیم پر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ابا جان آخری مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیر دینا۔ حضرت حسین نکلے میدان میں،
یہ تو علی مرتضیٰ کے حیدر کرار کے فرزند ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعتیں ان کے نسلوں اور خونوں میں ہیں۔ جس رخ پر جاتے ایک ایک نہیں 100 کو شہید کرتے ہوئے واصل جہنم کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ایک کہتے جاتے تھے کہ تم نے میرے علی اکبر کو شہید کیا، تم نے عون کو شہید کیا، تم نے محمد کو شہید کیا، تم نے میرے فلاں بھائی کو مارا۔ ان نام لیتے جاتے ایک ایک کو واصل جہنم کر دیتا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس فاتح خیبر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر کے سامنے اور اس شجاع اور بہادر سپاہی رسول، سپاہی رسالت و قرآن کے سامنے کھڑے ہو سکے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ پھر جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ان سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب یہ نماز میں ہوں گے اہل بیت کی شان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں رکھنے والوں کی خصوصی شان، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ مثالی نماز حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی تھی۔ تیر لگ جاتا تو صحابہ میں مشہور تھی یہ بات کہ جس وقت نماز میں مشغول ہوں گے اس وقت میں یہ تیر نکالنا آسان ہوگا۔ اسی عاشق نماز کے فرزند ہیں۔ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ بھی جب نماز میں ہوں گے تو ان کا سر قلم کرنا آسان ہوگا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آج حضرت حسین نے پانی سے نہیں خون سے وضو کیا ہوا ہے، اذان دی، لوگوں کو بلایا کہ تمہارا ہمارا اختلاف ہوگا کسی اور چیز میں لیکن نماز میں نہیں ہے، آ جاؤ نماز ادا کرو۔ اور جب کوئی نہیں آئے تو خود سے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی۔ جب سجدے میں گئے تو دشمنوں نے بڑھ کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ہو کر شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس محرم کے اس 10ویں تاریخ کو ہے۔ اس کی مناسبت سے بھی ہمیں جن چیزوں کا پیغام لینا چاہیے وہ یہ کہ جیسے دین کے لیے آپ اور آپ کا گھرانہ لٹ گیا اور اپنے آپ کو لٹانا انہوں نے پسند کیا لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کیا، ایسے ہی ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے لیکن ظالموں کے سامنے، نافرمانوں کے سامنے دین کو باغیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور آخری چیز، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمازوں کا اہتمام کا درس ہم لیتے جائیں گے کہ وہ میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑے ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم نرم بستروں میں سہولتوں کے ساتھ نماز چھوڑ دیں۔ الغرض یہ 3 پیغامات اس مبارک موقع سے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہیں، نوحہ کرنا یا اس وقت میں اپنے کپڑے پھاڑنا، سینہ کوبی کرنا یا تعزیے علم نکالنا، یہ سب غیر شرعی اور گناہ کے کام ہیں۔ آپ کی آپ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، آپ کی شہادت کا غم ہے، تو سب سے پہلے جتنے اس کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے مخالفت رکھنے والے ہیں، ہم ان سے بیزارگی کا اعلان کرتے ہیں اور ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ان پر انسانوں کی، زمین والوں اور آسمانوں والوں کی لعنت ہے، وہ ملعون ہیں جتنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک ہیں، وہ سب ملعون ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو اس وقت میں شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں۔ اس وقت میں ہم ہوتے تو ہم بھی اپنی جانوں کو ان کے قدموں میں نثار کر دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ سارے لوگوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ اور آخری چیز
کہ ان جیسے صفات کو، ان جیسے محبت کا اسلامی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔